بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ قسط نمبر 1۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ آج امت ٹوٹی پڑی ہے ان مزاروں پہ جس کے متعلق اللہ کی کتاب فرماتی ہے کہ مردہ ہیں، ان میں زندگی کی کوئی رمق نہیں، لیکن یہ علماء فرقہ ہیں کہ جنہوں نے انہیں زندہ بتایا ہے۔ یہ معاملہ آج کا نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی یہود و نصارہ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ اسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ذکر کیا تھا اور مسلمین کو ہدایت کی تھی کہ تم ایسا نہ کرنا۔ لیکن امت میں جب بگاڑ پیدا ہوا اور مرنے کے بعد روح کا قبر میں پلٹائے جانے کا عقیدہ دیا گیا تو مردے کو زندہ ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ اسی کوشش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے بارے میں قبر میں زندہ ہونے کی روایات گڑھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا جو قانون بیان فرمایا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی پوری طرح نافذ عمل ہے۔ قرآن و حدیث میں انبیاء علیہ السلام کی وفات کا ذکر موجود ہے تو اسی طرح احادیث میں ان کا بعد الوفات جنت میں ہونا بھی ثابت ہے۔ فرقہ پرستی کے شکار مفتیان و علماء فرقہ جو کہ اس زمینی قبر میں زندگی کا عقیدہ دیتے ہیں، اپنے باطل عقیدے کی دلیل میں یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور عبادات کرتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ واضح طور پر قرآن کا انکار ہے۔ چنانچہ یحییٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ فوت ہوا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 15۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہے اس دن پر کہ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 33۔ قرآن مجید سے ثابت ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ قرآن کے اس لارے بیان کے باوجود انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ان قبروں میں زندہ ہونے کا عقیدہ رکھنا یقیناً قرآن کا انکار ہے، لیکن یہ جانتے بوجھتے یہی عقیدہ رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے امت میں عقیدہ پھیلایا ہے کہ اولیاء اللہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور لوگوں کی سنتے اور انہیں نوازتے ہیں۔ انہیں زندہ ثابت کرنے کے لیے پہلے جھوٹی روایات کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور پھر اس سے ایک ہاتھ آگے بڑھ کر تمام انبیاء کو ان قبروں میں زندہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس بارے میں پیش کی جانے والی روایات کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے جن کے ذریعے یہ جھوٹا عقیدہ کشید کیا گیا۔ ابو داؤد، نسائی اور مسند احمد میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے حدثنا الحسین بن علی عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر عن ابی الاشعث الصنعانی عن اوس بن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي فقال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليد فقال إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء۔ اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بہتر دنوں میں سے ایک جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اس دن
سب لوگ بے ہوش ہوں گے، اس لیے اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح پیش کیا جائے گا، جبکہ وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اولوں کی طرح گل کر مٹی ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام قرار دے دیا ہے، یعنی زمین باقی تمام لوگوں کی طرح انبیاء کے اجسام کو نہیں کھاتی اور وہ محفوظ رہتے ہیں۔ اس بارے میں امام بخاری کتاب الکبیر میں بیان فرماتے ہیں، رقم نمبر 1 صفحہ نمبر 365۔ اس روایت کے راوی حسین بن علی الجعفی دھوکہ کھا گئے ہیں۔ انہوں نے راوی کا نام عبد الرحمن بن یزید بن جابر کے نام سے اسے روایت کیا ہے، جو کہ ثقہ راوی ہیں، لیکن دراصل یہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر نہیں، عبد الرحمن بن یزید بن تمیم ہے، جو منکر الحدیث ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم السلمہ شامی نے مکحول سے روایت کی ہے اور اس سے سنا۔ الولید بن مسلم نے اس کی روایتوں میں منکر روایات پائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس سے اہل کوفہ ابو اسامہ اور حسین بن علی الجعفی اور اس کا نام عبد الرحمن بن یزید بن تمیم کہنے کے بجائے عبد الرحمن بن یزید بن جابر کہہ گئے ہیں۔ امام بخاری کی دوسری کتاب تاریخ الصغیر صفحہ 175 میں بیان کیا گیا ہے، الولید نے کہا، عبد الرحمن بن یزید بن جابر کی ایک کتاب تھی جسے انہوں نے سن کر لکھا تھا، اور ایک دوسری کتاب تھی جس کی روایتوں کو انہوں نے خود نہیں سنا تھا۔ اہل کوفہ ابو اسامہ اور حسین بن علی الجعفی نے اپنی روایتوں میں عبد الرحمن بن یزید بن جابر کہا ہے، حالانکہ جس سے انہوں نے یہ روایتیں سنی ہیں وہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم تھا، عبد الرحمن بن یزید بن جابر نہیں تھا، اور بن تمیم والا عبد الرحمن منکر الحدیث ہے۔ اسماء الرجال کی کتاب تہذیب التہذیب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 295 296 پر عبد الرحمن بن یزید بن تمیم کے ترجمے میں لکھا ہے کہ ابو اسامہ حماد بن اسامہ دیدہ و دانستہ تغافل برتا، یہ جانتے ہوئے کہ جس سے وہ روایت کر رہا ہے وہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر نہیں بلکہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم ہے۔ ناصر الدین البانی سلسلۃ الاحادیث الضعیفۃ والموضوعہ صفحہ نمبر 217 پر الذہبی کا قول پیش کرتے ہیں کہ امام بخاری کا قول ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہوں کہ منکر الحدیث ہے تو اس کی روایت بیان کرنا بھی جائز نہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، حدثنا عمرو بن سواد المصری حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن حارث عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن ايمن عن عبادة بن نسي عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر الصلاة علي يوم الجمعة فانه مشهود تشهده الملائكة وان احدا لن يصلي علي الا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال وبعد الموت ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جمعے کے روز بکثرت درود پڑھا کرو، کیونکہ اس روز فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو بھی مجھ پر درود بھیجے فرشتے اس کا درود میرے سامنے لاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ درود سے فارغ ہو جائے۔ میں نے عرض کیا، کیا آپ کے وصال کے بعد بھی؟ فرمایا، موت کے بعد بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے اجسام کھانا حرام کر دیا، پس اللہ کا نبی زندہ ہے اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ تاریخ الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 387 اور تہذیب و تہذیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 398۔ امام بخاری کے مطابق زید بن ایمن کی عبادہ بن نسئی سے روایت مرسل ہے، نیز زید بن ایمن کا عبادہ بن نسئی سے سماع ثابت نہیں، اور عبادہ بن نسئی کا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع ثابت نہیں۔ ضعیف ابن ماجہ للبانی میں البانی نے بھی
اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ مسند البزار میں ایک روایت بیان ہوئی ہے، حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن المفضل الحرانی حدثنا الحسن ابن قتيبة المدائني حدثنا حماد بن سلمة عن عبد العزيز عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء احياء يصلون في قبورهم وهذا الحديث لا نعلم احدا تابع الحسن بن قتيبة على روايته۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، صلاح ادا کرتے ہیں۔ یہ روایت پیش کر کے امام بزار کہتے ہیں کہ حسن بن قتیبہ کی اس روایت کی مطابقت کوئی نہیں کرتا۔ اس روایت کا ایک راوی محمد بن عبد الرحمن بن مفضل مجہول الحال ہے، دوسرا راوی حسن بن قتیبہ پر شدید جرح ہے، ملاحظہ ہو میزان الاعتدال، لسان المیزان وغیرہ۔ ابو الفتح الازدی کہتے ہیں واہی الحدیث تھا، یعنی بے بنیاد حدیثیں بیان کرنے والا تھا۔ ابو جعفر العقیلی کہتے ہیں کثیر الوہم تھا، یعنی اس کو بہت زیادہ شبہ ہوا کرتا تھا۔ حاتم الرازی کہتے ہیں لیس بقوی الحدیث ضعیف الحدیث۔ اس جرح کا مطلب یہ کہ یہ شخص حدیث کے معاملے میں کمزور تھا۔ دارقطنی کہتے ہیں متروک الحدیث، اور مرہ کہتے ہیں ضعیف الحدیث، یہ بھی شدید قسم کی جرح کہلاتی ہے۔ اور الذہبی کہتے ہیں ہالکن، یعنی اس کے لفظی معنی بنتے ہیں کہ ہلاکت اور تباہی کی طرف جانے والا، یعنی جس نے خود بھی تباہ ہوا اور دوسروں کو بھی تباہ کیا، لیکن اصول حدیث کی اصطلاح میں اسے شدید جرح کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ حدثنا رزق الله بن موسى حدثنا الحسن بن قتيبة حدثنا المستلم بن سعيد عن الحجاج يعني الصواف عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، صلاح ادا کرتے ہیں۔ وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ثابت عن انس الا الحجاج ولا عن الحجاج الا المستلم بن سعيد ولا نعلم روى الحجاج عن ثابت الا هذا الحديث۔ اس روایت کے بعد امام بزار کہتے ہیں عن ثابت عن انس سے اس کو حجاج کے علاوہ کوئی روایت نہیں کرتا، اور حجاج سے مستلم ابن سعید کے علاوہ کوئی روایت نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ حسن بن قتیبہ وہی راوی ہے جس پر شدید جرح اس سے پہلے بیان کر دی گئی ہے۔ دوسرے راوی مستلم ابن سعید کے لیے ملتا ہے۔ ابن حجر تقریب و تہذیب میں بیان کرتے ہیں صدوق عابد ربما وہم قال شعبہ ما كنت اظن ان ذاك حدیثین، یعنی سچا تھا، عبادت گزار بھی تھا، مگر شبہ کیا کرتا تھا۔ شعبہ کہتے ہیں کہ بے شک یہی وہ حدیثیں ہیں، میں اس پر گمان تو نہیں کرتا، لیکن لگتا یہی دو حدیثیں ہیں جن میں اسے شبہ ہوا تھا۔ مسند ابی اعلی میں ہے کہ حدثنا ابو الجہم الازرق بن علی حدثنا یحییٰ بن ابی بکیر حدثنا المستلم بن سعید عن الحجاج عن ثابت البنانی عن انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ اس روایت کے راوی مستلم ابن سعید کے بارے میں سابقہ روایت کے حوالے سے بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ شک کا شکار تھا۔ اس روایت اور دوسرا راوی حجاج بن اسود ثابت البنانی سے منکر روایت بیان کرتا ہے۔ ذہبی نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میزان الاعتدال میں دلیل کے طور پر یہ روایت پیش کی، حجاج بن اسود عن ثابت البنانی نکرات ما روى عنه فيما اعلم سواء مستلم ابن سعید فاتى بخبر منکر عنه عن انس في الانبیاء احیاء في قبورهم يصلون۔ حجاج بن اسود عن ثابت البنانی منکر ہے، جو روایت کیا ہے یہ علم ہوا ہے کہ سوائے مسلم ابن سعید کے کوئی اور اس کو روایت نہیں کرتا، پس ایک منکر خبر انس سے روایت کرتا ہے کہ بے شک انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اس بارے میں بیان کردہ مزید روایات کی حقیقت بھی سامنے لائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔